خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ ہوا جنہیں اللہ نے دردناک عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ، جو آلات مزامیر گانے بجانے کی چیزیں خرید کے لاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کی ہے جو ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا، جب میری امت کے لوگوں میں 3 چیزیں حلال کر لی جائیں گی جو اللہ نے حرام کی ہیں، تو پھر اللہ ان کو 3 قسم کے عذابوں میں مبتلا کریں گے۔ 3 چیزیں کون سی حلال کر لیں گے؟ نمبر 1، آپ نے فرمایا شراب کا نام اور رکھ کے اسے اپنے لیے حلال تصور کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان انرجی ڈرنک کے نام پہ اس خباثت کو گناہ سمجھے بغیر پی رہے ہیں، جبکہ جتنے میڈیکل ریسرچر ہیں وہ ان کے متعلق کہہ چکے ہیں کہ یہ وہی خباثت ہے، صرف اس کا نام بدلا گیا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان بڑے ہی شوق سے روزانہ کی بنیاد پہ ان چیزوں کو پیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا مرد اپنے اوپر ریشم کو حلال کر لیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی مجلس جو ہماری خوشی کی، کوئی بھی ایسا فنکشن، اس میں لوگ بوسکی کے کپڑے پہنتے ہیں جو یہ ریشم ہے اور مرد کے لیے حرام ہے، اور اسی طرح دوسری ریشم کے کپڑے، حالانکہ کاٹن اور بلینڈڈ کے اندر اتنے خوبصورت اور قیمتی کپڑے ہیں، اور بوسکی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی لوگ ریشم کو پہننا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا گانا بجانا، باجا گاجا، آلات مزامیر اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ پہلے جو اہل حدیث اسلاف تھے ہمارے بڑے لوگ، چاہے وہ ان پڑھ کیوں نہیں، جس شادی کے اندر باجا بجتا اس شادی کے اندر جاتے نہیں تھے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی تمیز نہیں رہی، شادی کسی کی بھی ہو، وہ چاہے مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہونے والا ہے، وہاں میوزیکل ضرور ہوتا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 چیزیں میری امت حلال اپنے اوپر کر لے گی تو پھر 3 عذاب اللہ ان پہ ڈالیں گے۔ پہلا عذاب، اللہ زمین کو پھاڑیں گے اور اس میں دنسا دیں گے۔
نمبر 2 ان کے چہروں کو مسخ کر دیں گے. نمبر 3 ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیروں میں بدل دیں گے. قیامت تک یہ اسی حالت میں رہیں گے. اور خوف آتا ہے کہ کس وقت یہ معاملہ نہ ہو جائے، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر بندے نے اس چیز کو حلال کر لیا ہے. اور یہ اگر کہا جائے تو کہتے ہیں جی بچے باز نہیں آتے. ہم اپنے کاروبار اور اپنے مفادات، اپنے معاملات میں اپنے بچوں سے سب کچھ کروا لیتے ہیں، نہیں کرواتے تو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روک سکتے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس بات پہ سخت نالاں اور ناراض ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے بعد اللہ پھر اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں. پہلے بھی اہل ایمان کا اور ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ تھا، اور ان آیات میں بہت سخت ڈانٹ کے بعد پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، اللہ کتنی قدردانی کرتا ہے ان کا. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، لہم جنات النعیم، اللہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا. خالدین فیہا، اس نعمتوں والی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی جوانی نہیں ڈھلے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی. انسان کے اوپر پریشانی تو دور کی بات ہے، اس کا پرچھاواں بھی نہیں آئے گا. وعد اللہ حقا، لوگوں نیک عمل کر لو، اللہ کا سچا وعدہ ہے. برائی کے اندر عزت نہیں ہے، خباثتوں کے اندر اللہ کی رضامندی نہیں ہے. اللہ کی رضامندی کس میں ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کے نیک عمل کریں گے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والا ہے. پھر اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا احساس دلاتے ہیں کہ اللہ نے تم پہ کیا کیا احسان کیے اور تم کس طرف بھٹک رہے ہو. کہا خلق السماوات بغیر عمد، تم آسمان کو دیکھتے ہو، اللہ نے پیدا کیا اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے. خلق السماوات، اس آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. بغیر عمد، بغیر ستونوں کے ترونہا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. ہم اتنی سی چھت کو بغیر ستونوں کے نہیں کھڑا کر سکتے، تو اللہ نے تو 4 دیواری بھی کوئی نہیں بنائی. رفع السماوات، اس چھت کو ویسے ہی اٹھا دیا اور درمیان میں معلق ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، ذرا دیکھ کے تو بتاؤ کوئی اس میں کوئی نقص ہے. ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، کرتین، بار بار دیکھ کے بتاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر نامراد لوٹ آئے گی، اللہ کی اس خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ اللہ نے آسمان بنایا ہے بغیر ستونوں کے، تم اسے دیکھتے ہو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا کہ یہ سکون کرے، تمہیں ہلائے نہ. انہیں میخیں بنا کے ٹھوک دیا، وگرنہ یہ جس طرح گیند کی طرح ہے، ہر وقت جھولتی رہتی. اس میں رہنے والے ایک لمحے بھی سکون نہ کر سکتے، کوئی بلڈنگ نہ بنا سکتے، کوئی گھر مسکن نہ بنا سکتے.
اپنے کوئی پلازے کھڑے نہ کر سکتے، کوئی فیکٹری نہ لگا سکتے، رواسی ان تمید بکم، اس کو سکون آرام ٹھہرانے کے لیے پہاڑ اوپر رکھ دیے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس کے اوپر کتنے ہی جاندار پھیلا دیے جو تیرے لیے ہیں، کوئی ہماری بار برداری کر رہا ہے، کوئی ہمارے سواری کا کام کر رہا ہے، کوئی ہمیں غذا مہیا کر رہا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی ہی خوبصورت ترکاریاں، پھول، پھل، اناج تمہارے لیے اس میں سے نکال دیے۔ ھذا خلق اللہ، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فَأَرُونِي، تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو نا، ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا پیدا کر سکتا ہے؟ یا اللہ کے علاوہ کسی اور نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اگر نہیں کی تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، قبروں کے سامنے کیوں مرتے ہو؟ بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ جانوروں کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، کیا قبر والے نے بنایا ہے؟ وہ تو اپنی جان کا مالک نہیں تھا، اس نے کیا دینا ہے تمہیں؟ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ظالم لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، ایک بے بس اور ضعیف انسان کے سامنے یہ سب کچھ کرتے ہیں، پتھر اور لکڑی کی مورتی کے سامنے کرتے ہیں، بندر اور سانپ کے سامنے کرتے ہیں، گائے کے سامنے جھکتے ہیں، گھوڑے کے سامنے جھکتے ہیں۔ بتائیں یہ ظالم نہیں تو کون ہے؟ اور جو ظالم ہے فی ضلال مبین، یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، ظاہر گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اس کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو چینج کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا، عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ تو اللہ مالک جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی عبادت کے اوپر رکھے، اپنے غیر کی طرف کبھی ہمارے دل کو کبھی مائل بھی نہ کرے، عبادت کرنی دور کی بات ہے، اللہ اس طرف ہمارا دل مائل بھی نہ کرے۔ اللہ مالک ہم پہ رحم فرمائے۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ اے حضرت انسان تو کہاں بھٹک رہا ہے، تیرا مالک تو آسمانوں پہ ہے، تو اس کی رضا کے لیے کر، وہ کتنے انعام تیرے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔